بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیچ میں ہمارا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے انقطاع میں رہا، منقطع ہو گیا. اس کی کچھ وجوہات ہے جو ڈپارٹمنٹ میں اپڈیشن کے EMIS CPIS اور LMS کے اپڈیشن کے سلسلے میں بہت بزی رہا، اس لیے کچھ دنوں آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی. تو بہرحال کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں آپ نے پڑھا تھا انڈوکرائن سسٹم. انڈوکرائن سسٹم میں آپ نے گلینڈز پڑھے، ہائپوتھیلمس پڑھا، پیچوٹری گلینڈ پڑھا اور پائنیل گلینڈ پڑھا. آپ نے تھائرائیڈ گلینڈ پڑھا، پیراتھائرائیڈ پڑھا، تھائمس پڑھا، اور اسی طرح آپ نے پینکریاس کا فنکشن پڑھا. اسی طرح ایڈرنل گلینڈس اور گونیڈس آپ نے پڑھے، ٹیسٹیز، اوریز، ان کے ہارمونز، ان کے فنکشنز، ان کا ہائپر سیکریشن، ان کا ہائپو سیکریشن، وہ سب آپ نے اچھی طرح سیکھا ہوگا انشاءاللہ. تو دوسرا میکینزم ہماری باڈی کے اندر جو انڈوکرائن سسٹم سے بہت زیادہ فاسٹ ہے اور لوکلائزڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نروس سسٹم. نروس سسٹم باڈی میں ہمارا باڈی میں ایک اسپیشل ٹیشو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نروس ٹیشو. نروس ٹیشو، نروس ٹیشو، یہ ہماری باڈی کے جو بہت سارے ٹیشوز ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ہماری باڈی میں ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیشوز ہے، ایپتھیلیل ٹیشو ہے، کنیکٹیو ٹیشو ہے. اسی طرح ہماری باڈی میں ایک ٹیشو ہے جس کو آپ کہتے ہیں نروس ٹیشو. نروس ٹیشو کا جو اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا نیورون. نیورون، NEURON. اٹس اے اسپیشل اینڈ ماڈیفائڈ سیل. جس طرح نیفرون آپ نے پڑھا، ایک ماڈیفائڈ سیل ہے، اسپیشل سیل ہے. اسی طرح جو نیورون ہے، اٹس اے ماڈیفائڈ سیل، اٹس اے اسپیشل سیل ہیونگ اسپیشل پراپرٹیز، جو آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو نروس ٹیشو جو ہے، نروس سسٹم جو ہے، اٹ از میڈ اپ آف نروس ٹیشو. دا انڈیویجول یونٹ آف نروس ٹیشو کالڈ ایز نیورون. Therefore, the study of nervous tissue, it is function, it is disorders, اس کو ہم کہتے ہیں نیورولوجی. نیورولوجی. اینڈ اس کے ایکسپرٹ کو ہم کہتے ہیں نیورولوجسٹ. نیورولوجسٹ. تو یہ ایک برانچ آف بایولوجی ہے، برانچ آف ہزولوجی ہے. خاص کر میڈیکل سائنسز میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. یہ جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. پھر جو اس قسم کے بیمار ہوتے ہیں جن کو نیورو پرابلم ہوتی ہے تو ان کو انہی ڈاکٹرز کے پاس علاج کے لیے لے جانا پڑتا ہے. تو ہم یہاں تک پہنچے کہ نروس ٹیشو ہمارے باڈی میں ایک اسپیشل ٹیشو ہے. اٹ از کمپرائزڈ آف فنکشنل یونٹس، اسٹرکچرل یونٹس کالڈ ایز نیورونز. دا اسٹڈی آف دس نروس ٹیشو، دا اسٹڈی آف دیز نیورونز، دیئر فنکشنز، دیئر ڈس آرڈرز، اس کو ہم کہتے ہیں نیورولوجی. اینڈ ایکسپرٹ آف دس نیورولوجی از نون ایز نیورولوجسٹ. نروس سسٹم جو ہے بیٹا، یہ ہماری باڈی میں 4 کام کرتا ہے ان نٹشل. یہ آپ یاد رکھیں گے. اٹ کیریز آؤٹ 4 ڈفرنٹ فنکشنز ان آور باڈی. نمبر 1، اٹ کنٹرولز اینڈ کوآرڈینیٹس. 4 فنکشنز یہ آپ یاد رکھیں گے. 4 کام کرتا ہے. نمبر 1، اٹ کنٹرولز اینڈ کوآرڈینیٹس the functioning of all parts of the body. All parts of the body. ہمارے باڈی میں ایک کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن میکینزم ہے. ہماری باڈی میں ہر کام ہوتا ہے، اس کے جو کام بھی ہماری باڈی کرتی ہے اس کام کے ساتھ باڈی کا ہر ایک آرگن اس کام میں حصہ لیتا ہے. ایسا نہیں کہ آنکھ کچھ کہے، ناک کچھ سونگے، کان کچھ سنے اور آپ کا دل کچھ اور کہے اور آپ کے پاؤں کسی اور طرف چل دیے. نہیں، ایک کمپلیٹ میکنائزڈ سسٹم ہے ہماری باڈی کے اندر. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں پوری باڈی اس کام کو کرنا چاہتی ہے. ہر ایک سیل اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹاتی ہے، آپ کی ہیلپ کرتی ہے. تو باڈی کا جتنے بھی باڈی پارٹس ہمارے پاس ہے، جو ان کا کوآرڈینیٹڈ فنکشن،
کنٹرول اینڈ کوآرڈینیٹڈ فنکشن جو ہے یہ کام ہے نروس سسٹم کا. یہ ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرواتی ہے, ان کے فنکشنز کو کنٹرول کرتی ہے. آپ کی ریسپیریٹری ریٹ کیا ہونی چاہیے, آپ کی ڈائجیشن ریٹ کیا ہونی چاہیے, اسی طرح آپ کی جو ہے ڈفرنٹ میٹابولک ریٹس جو باڈی میں ہیں, اس سب کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا نروس سسٹم. دوسرا امپورٹنٹ فنکشن ہے اس نروس سسٹم کا بیٹا, پہلا اٹ کنٹرولز اینڈ کوآرڈینیٹس دا فنکشننگ اور ورکنگ آف آل پارٹس آف دا باڈی. دوسرا امپورٹنٹ فنکشن ہے اس نروس سسٹم کا, ایک خاص کام ہے, اٹ ریسیوز دا اسٹیمولس. یہ ایک اسٹیمولس کو ریسیو کرتا ہے, ایک انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے, دا چینج ان دا انوائرمنٹ کو ریسیو کرتا ہے, انٹریکشن آف یور باڈی ود دا انوائرمنٹ اس چیز کو یہ ریسیو کرتا ہے. ایک بات پھر اس ریسیو کرنے کے بعد اس امپلس, اس اسٹیمولس کے ذریعے ایک امپلس سیٹ اپ کرتا ہے, سیٹس این electric signal اور impulse. دوسرا کام, پہلا کام یہ کرتا ہے ایک سٹیمولس کو ریسیو کرتا ہے, ایک چینج کو ریسیو کرتا ہے, ایک انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے. اس کے بعد اس انفارمیشن سے, اس چینج سے, اس سٹیمولس سے ایک الیکٹرک سگنل جس کو آپ کہتے ہیں نرو امپلس, اس کو پیدا کرتا ہے, اس کو سیٹ اپ کرتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے, یہ جو نرو امپلس ہے وچ از اے ریزلٹ آف سٹیمولس, اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے, انٹرپریٹس and analyzes it. اس سٹیمولس کو, اس سٹیمولس کو, اس چینج کو, اس انفارمیشن کو جو آپ کی باڈی ریسیو کرتی ہے, اس کو الیکٹرک سگنل نرو امپلس میں سیٹ اپ کرنے کے بعد اس سٹیمولس کو پڑھا جاتا ہے, اس امپلس کو پڑھا جاتا ہے, اس کی انالیسس ہوتی ہے, انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, اور انٹرپریٹیشن کے حساب سے ایک اور سٹیمولس سیٹ اپ ہوتا ہے, ایک اور امپلس جنریٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس سٹیمولس کو ریسپانس دیا جاتا ہے. gives a particular response to overcome the stimulus. اس سٹیمولس کو اوورکم کرنے کے لیے جو آپ نے سٹیمولس لیا اس کے لیے ایک پرٹیکولر ریسپانس باڈی میں سیٹ اپ کرتا ہے. یہ کام جو ہے نروس سسٹم کا, یہ بڑا کمال کا ہے. آپ جب صبح گھر سے نکلتے ہیں, جوتا لگاتے ہیں, ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں, تو راستے میں کہیں پہ کانٹا ہوتا ہے, کہیں پہ آئرن نیل ہوتا ہے, وہ آپ کے جوتے کے اندر سے آپ کے پاؤں میں چھید کرتا ہے. آپ چلتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے میرے پاؤں میں جو چھید ہو گیا ہے, وہاں پہ کیل گھس گیا ہے. آپ دن بھر اسکول جاتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, شام کو جب گھر پہنچتے ہیں, آپ جب جوتا نکالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں او پورا جوتا خون سے بھرا پڑا ہے اور اتنا سوراخ ہو گیا ہے, وہ چھید بڑے سوراخ میں تبدیل ہو گیا ہے, کیونکہ دن بھر آپ نے بہت چلا ہے. ہوتا ہے نا ایسا ہی. اسی طرح سرما میں آپ لیتے ہیں کانگڑی, تو بستر میں جب آپ سوتے ہیں تو کانگڑی ساتھ لیتے ہیں گرمی کے لیے, تو آپ کا ہاتھ خدا نہ خواستہ کبھی کانگڑی میں چلا جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جب آپ صبح جاگ جاتے ہیں تو یہاں تک ہاتھ سارا جل گیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری. تو ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ مست چلتے ہوں راستے پہ, جیسے ہی آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی چبھنے والی چیز آتی ہے, ایک دم سے آپ کا پاؤں کھڑا ہو جاتا ہے. آپ دوبارہ اس پاؤں کو زمین میں نہیں رکھتے ہیں جب تک وہ نقصان دہ چیز آپ باہر نہیں نکالتے ہیں. گہری نیند میں اگر آپ ہوں اور آپ کا ہاتھ کانگڑی میں چلا جائے, آگ میں چلا جائے, کسی تیز داغ والی چیز پہ گر جائے, سوئی پہ گر جائے, ایک دم سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے, بھائی یہ کیا تھا, یہ کیا ہو گیا. آپ گہری نیند میں ہوں, آپ کے چہرے پہ
वो मिलीपीड, सेंटीपीड, कोई कीड़ा, कोई मच्छर अगर रात को हमें पता चले तो हम उसको पकड़ लेते हैं। आप बैठे हैं, पीछे से मच्छर है, उसने काटा, बगैर 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 देखे आप ऐसा कहते हैं, आइए वो थी दाल, ये पीछे से आपने कैसे देखा, वहां पे आंख तो नहीं है। यही मैं कहना, यही इस चीज में आप समझ लीजिए, जो बॉडी को चेंज होती है, जो बॉडी में तब्दीली आती है, जो बॉडी में कोई ऐसी चीज पैदा होती है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, तो उसको एक किस्म से हमारी बॉडी स्टिमुलस लेती है, जिसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी। तो इस स्टिमुलस से बचने के लिए हमारी बॉडी जो है, इन स्टिमुलस के लिए जो आपकी स्किन है, इसमें डेफिनेट सेल्स होती है, स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर सेल्स, रिसेप्टर्स या रिसेप्टर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रिसेप्टर होता है टेम्परेचर का, ये चीज ठंडी है कि गर्म है, इसके लिए आपके पास थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। आप जग में हाथ डालते हैं, फिर देखते हैं पानी गर्म है कि ठंडा है, हाथ से आपको पता चलता है ये गर्म है कि ठंडा है। क्या है वहां पे? थर्मो रिसेप्टर्स। ये वहां पे चेक करते हैं टेम्परेचर पानी का कि ये पानी कितना गर्म है। इसी तरह आप किसी चीज को हाथ लगाते हैं, आपको कोई चीज, आप एक ही जगह पे चाकू भी है और इसी जगह पे कोई और चीज भी है, स्क्रू टाइटर भी है, तो रात के अंधेरे में आप पता लगा सकते हैं ये स्क्रू है कि ये चाकू है, उसकी धार को देखकर आपकी स्किन में पता है। आपको अपने रूम में जाना है, अंधेरे में आप हाथ लगाते लगाते अपनी जगह पहुंच जाते हैं। तो हाथ से भी हम टच करके बता सकते हैं ये पोर्शन बोर्ड का है, ये पोर्शन वॉल का है। तो ये जो है, इनको हम कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स। थिग्मो मीन्स टच, थिग्मो रिसेप्टर्स आपकी बॉडी के। इसी तरह आपकी बॉडी में कोई चीज चुभ जाती है, कोई सुई अगर आपकी बॉडी में चुभ जाए तो वहां पे सेंसेशन पेन होती है, इनको हम कहते हैं एलजीसी रिसेप्टर्स, एलजीसी रिसेप्टर्स। इसी तरह बेटा आपकी बॉडी में टंग है, टेस्ट बड्स, टेस्ट रिसेप्टर्स, दे आर कॉल्ड एज गस्टेटो रिसेप्टर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स। जब भी आपको ये मुंह में चीज डालते हैं, एकदम से आपको मुंह पे ही पता चलता है ये स्वीट है, साल्टी है, बिटर है या ये सुअर है, एकदम से पता चलता है। तो ये रिसेप्टर है वहां पे, रिसेप्टर सेल्स, टेस्ट बड्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स। जैसे ही आप कोई चीज नाक से सूंघते हैं, आपको पता चलता है ये किस चीज की गंध आ रही है, किस चीज की खुशबू या किस चीज की बदबू आ रही है। इनको हम कहते हैं ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स। तो कहने का गरज ये है कि हमारी पूरी बॉडी में ये स्टिमुलस रिसीविंग सेल्स, रिसेप्टर्स होती है, जो आपकी बॉडी को स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। भाई कांटा चुभा, भाई कुछ ये हो गया, भाई गर्मी है, भाई सर्दी है, भाई ये है वो है, जो भी चीज आपको आपकी बॉडी दिन भर हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ रिसेप्टर जो है, स्टिमुलस जो है रिसीव करती है, और हर स्टिमुलस का हम यहां से एक रेस्पॉन्स देते हैं। हर स्टिमुलस का एक अलग अलग रेस्पॉन्स होता है, एक खास रेस्पॉन्स होता है। तो ये जो रिसेप्टर्स है, दे रिसीव स्टिमुलस एंड दे सेट अप एन इलेक्ट्रिक सिग्नल और इम्पल्स। वो इसी स्टिमुलस से एक इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो वो इम्पल्स बॉडी में या तो ब्रेन में जाता है या स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है, जहां पे इसकी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होती है। इनको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर्स, मॉड्यूलेटर। जो स्टिमुलस रिसीव करे, इट्स कॉल्ड अ रिसेप्टर। जो इसको इंटरप्रेट एनालाइज करे, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर्स। ये इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस स्टिमुलस से ओवरकम करने के लिए एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ electric signal or neural impulse which terminates on a target organ like the muscle, like the gland of your body. For example, मैं आपको बताऊं,
یہ میں نے ہاتھ کسی ایسے چیز پہ رکھا جس میں الیکٹرک سگنل ہے یا جس میں کوئی شارپ چیز ہے جو آپ کی باڈی میں پین پیدا کر سکتی ہے، یا یوں مانیے یہ راڈ جو ہے اس بورڈ کی یہ بہت گرم ہے، جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ لگایا ایک دم سے میرا ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ نے ہاتھ لگایا وہاں پہ سپوز یہ ہارٹ ہے، وہاں پہ تھرمو ریسپٹرز نے الیکٹرک سگنل پیدا کی، نرو امپلس پیدا کیا، ہم ماڈولیٹر کو پتا چلا یہ سرفیس ہارٹ ہے، ایک دم سے وہ اس مسل کو کنٹریکٹ کرواتا ہے، افیکٹر اس کو بولتے ہیں، جہاں پہ نرو امپلس ٹرمینیٹ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے ریسپٹر سے، ختم ہوتا ہے افیکٹر پہ، ایک دم سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کو بہت نیند ہوتی ہے، آپ واش روم میں جاتے ہیں فیس واش کرنے کے لیے، آپ نل کھولتے ہیں، نل کا پانی بہت گرم ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ گرم ہے، آپ جیسے ہی ہاتھ ڈالتے ہیں نل کے نیچے ایک دم سے آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ نہیں آپ نے ہاتھ ڈالا پھر آپ سوچتے ہیں گرم ہے، اگر سوچنے بیٹھ گئے تو یہ جو آپ کی کھال ہے، یہ جو جلد ہے آپ کی سب نیچے گر جائے گی، پھر آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیں گے۔ نہیں، سوچنے کے بغیر ایک دم آپ کو لگا کہ پانی گرم ہے، ایک دم سے آپ ہاتھ، اللہ نے مجھے بچا، یہ پانی بہت گرم ہے، ایک دم سے آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ آپ کا پاؤں کسی کیل پہ گرا، چبھنے والی چیز پہ گرا، ایک دم سے آپ پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ چیز جو ہے سٹیمولس ریسپانس اتنا ہمارے باڈی میں فاسٹ ہوتا ہے، تو ریسپٹرز، ماڈولیٹرز، اور لاسٹ چیز جو ہے جو مسلز ہے، گلینڈز ہے، جن پہ ایک ریسپٹر کا سٹیمولس جو ہے جس کے ذریعے اس نے الیکٹرک سگنل یا امپلس کھڑا کیا تھا اس کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے، اس کو افیکٹر کہتے ہیں۔ افیکٹر پہ یہ چیز ختم ہوتی ہے، ریسپانس افیکٹر پہ ختم ہوتا ہے۔ افیکٹر از یوزولی اے مسل اور اے گلینڈ۔ تو اس طرح سے یوں دیکھیے، افیکٹر، ماڈولیٹر، ریسپٹر، ماڈولیٹر، افیکٹر، ریسپٹر، ماڈولیٹر، افیکٹر، ریسپٹر، ماڈولیٹر، افیکٹر، یہ ایک آرک سی بن جاتی ہے، ایک الیکٹرک سگنل کی آرک سی بن جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا ریفلیکس ایکشن۔ یہ آگے آپ جا کے انشاءاللہ اس کا لاسٹ کوشچن یہ ہے، میں وہاں پہ پڑھاؤں گا آپ کو یہ الگ سے۔ تو بہرحال یہ ہے دوسرا کام۔ پہلا کام، اٹ کنٹرولز اینڈ کوآرڈینیٹس دا فنکشننگ آف آل پارٹس آف دا باڈی۔ دوسرا کام، اٹ ریسیوز اے سٹیمولس، سیٹس اپ اے electric signal impulse and carries it to the analyzer اور انٹرپریٹیشن کے لیے کہاں لے جاتا ہے؟ to the modulator that is usually brain or spinal cord and gives sets up a particular response to overcome a particular stimulus۔ اس طرح سے آپ کی باڈی بہت سارے stimulus دن میں ریسیو کرتی ہے اور ان کے لیے ایک پرٹیکولر ریسپانس سیٹ اپ کرتی ہے جس کے ذریعے آپ کی باڈی اپنا ڈیفینس کرتی ہے۔ تیسرا کام جو ہے بیٹا اس کا، تھرڈ فنکشن، یہاں پہ میں لکھوں گا تھرڈ فنکشن۔ اس نروس سسٹم کا اور ایک زبردست کام یہ ہے، یہ جو پریویس سٹیمولائی ہے یہ اس کے امپریشنز کو سٹور کرتا ہے۔ سٹورز دا امپریشنز آف پریویس سٹیمولائی، سٹورز دا امپریشنز پریویس سٹیمولائی۔ جو پریویس سٹیمولائی ہے، آج آپ کو سٹیمولس مل گیا، اس کو یہ سٹور کرتا ہے اینڈ گائیڈز دا انڈیویجول ان فیوچر، اینڈ گائیڈز دا انڈیویجول ان فیوچر۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں بیٹا ایکسپیرئنس اور میموری، یاداشت، میموری اور ایکسپیرئنس۔ کیا مطلب؟ چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا، اب تو نہیں ہوتا، جب ہم چھوٹے تھے ہمارے وقت میں ہوتی تھی موم بتی، شمع، دا کینڈل۔ اسی طرح ہوتی تھی ہمارے وہاں گیس، جو گیس آپ کھانے کے لیے پکاتے ہیں، اسی طرح ہینڈی گیس ہمارے یہاں ہوتا تھا لائٹننگ کے لیے۔ تو جب چھوٹا بچہ ہوتا تھا تو وہ کوشش کرتا تھا شام کو اس کینڈل کو چھونے کی، اس گیس کو چھونے کی۔ آج بھی آپ جب اپنے کپڑوں کی استری کرتے ہیں، اگر آپ کے ارد گرد بچہ ہو تو وہ بار بار آپ سے یہ استری چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم اس کو بولتے تھے، ایسے مناتے ہیں یہ تو اوکن مگس، کہ مگر بچہ وہ کیا سمجھے گا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے تو ہمارے
تو کبھی کبھی ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو اس کو، جب ایک بار اس کو لگے گا یہ گرم ہے آئندہ یہ خود سبق سیکھے گا. یہ ایسی غلطی آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا، جب بچے کو گرمی لگتی ہے تو وہ وہاں سے ہی کہتا ہے مجھے تو یہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے ہی اس کے پاس جو ہے ایک سٹوملس جو سٹور ہوا ہے، امپریشن اس کا سٹور ہوا ہے. آگے جاگے یہ چیز اس کی ہیلپ کرتی ہے کہ بھائی کون سا چیز گرم ہے، کون سا چیز سرد ہے، کون سا چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. یہ آگے جا کے پھر وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کہتے ہیں یا میموری کہتے ہیں. یہ آگے جا کے انڈیویجول کو گائیڈ کرتا ہے. اسی لیے جو ہمارے اسلاف تھے وہ کہتے ہیں کہ بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتی ہے، میموری ہوتی ہے. اگرچہ کسی بڑے کے پاس علم کم بھی ہو لیکن ایکسپیرینس اور میموری کی بنیاد پہ اس نے بہت دنیا دیکھی ہوتی ہے، اس کو پہلے سے ہی پریویس ایکسپیرینسز ہوتی ہے زندگی کی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے. وضاحت میں کرتا لیکن اتنی فرصت نہیں ہے، اس کی امپورٹنس میں آپ کو اور بھی بتاتا. بہرحال ہمارا ٹائم بہت محدود ہوتا ہے. 3 فنکشن اور ہم نے پڑھے تھے 4. تو چوتھا فنکشن جو ہے ہماری باڈی کا جو کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ ہوموسٹیسس مینٹین کرنے کے لیے نروس سسٹم بہت امپورٹنٹ کام کرتا ہے. اٹ مینٹینز دا کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ دیٹ از ہوموسٹیسس. باڈی کا کانسٹنٹ یہ میں نے آپ کو بار بار سکھایا ہے، پڑھایا ہے کیا مطلب ہے ہوموسٹیسس کا. ہماری باڈی کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ برابر رہنا چاہیے. باڈی سپوز ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے جنرل باڈی ٹیمپریچر 36 37 اسی آس پاس، اس سے نیچے نہیں گرنا چاہیے، اس سے اوپر نہیں گرنا چاہیے. جب بھی باڈی میں ٹیمپریچر کم ہو تو ایسے ریئیکشنز ہونی چاہیے، ایسا میٹابولک ایکٹیویٹی ہونا چاہیے جس سے آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر نارمل رائز ہو. جب زیادہ ہو جائے تو ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ یہ نیچے گر جائے تو اپنی لیول پہ آپٹیمم لیول پہ رہے. تو اسی طرح بہت سارے ایگزامپلز ہیں جس کے ذریعے ہماری باڈی ہوموسٹیسس کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ مینٹین کرتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کا نروس سسٹم اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ فنکشن. اس کے ساتھ بیٹا یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوتا ہے نروس سسٹم کے فنکشنز کا. تو آج کے لیکچر میں آپ نے سیکھا نروس سسٹم. نروس سسٹم جو ہے اٹ کمپرائز آف نروس ٹیشو. دا فنکشنل یونٹ اینڈ اسٹرکچر آف نروس ٹیشو از نیورون. An expert is called as neurologist. The study is called as neurology. Nervous system performs 4 major functions in our body. It controls and coordinates the functioning of all parts of the body. It receives a stimulus, interprets it, analyzes it, and sets up a particular response to overcome a particular stimuli. It stores the impressions of previous stimuli to guide the individual in the future, and it maintains the constant internal environment homeostasis by coordinating the activity of visceral organs. جو viscera ہے ان کی ایکٹیویٹیز کو یہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے جس کے ذریعے آپ کی باڈی میں جو ہے ہوموسٹیسس بنی رہتی ہے، انٹرنل انوائرمنٹ کانسٹنٹ رہتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.